أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا أنهارا تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبثنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو اور نور کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وہ تمہارے پوشیدہ اور تمہارے ظاہر احوال کو جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے تھے۔ انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جب کہ وہ ان کے پاس پہنچی، سو جلد ہی ان کو اس چیز کی خبر مل جائے گی جس کے ساتھ یہ لوگ مذاق کیا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے
پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر صریح جادو ہے، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بناتے تو بھی اسے ہم انسان کی شکل ہی میں اتارتے، اور ہم انہیں اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں، اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ الانعام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الانعام یہ مکیہ ہے، یعنی سورت مکے میں نازل ہوئی، اور اس میں تقریباً 165 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ انشاءاللہ ان 20 رکوع کو ہم اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے ہم نے سورۃ المائدہ کی تکمیل کی تھی الحمدللہ، ایسی ہی ہمیں تمام قرآن کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سورہ انعام ہم نے آج شروع کی ہے انشاءاللہ تو اس کو بھی ہمیں اپنے قلوب میں اتارنے والا اور اس کے مطابق ہماری زندگیوں میں ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ کے سامنے ہماری طالبہ نے تلاوت و ترجمہ کیا تو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی کہ بالکل آسان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہمارے لیے نصیحتیں اس میں رکھی ہیں۔ آئیے اس پر روشنی ڈالیں گے۔ جیسے کہ پہلی آیت الحمدللہ الذی سے شروع ہوتی ہے، یعنی پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس سے شروع ہوئی تھی نا، اس سے پہلے کی انعام سے پہلے کی دو صورتیں، تو یہاں ایمان والوں سے خطاب ہوا، انسانوں سے خطاب ہوا، تمام لوگوں سے خطاب ہوا، ایمان والوں سے خطاب ہوا۔ اب ایمان والے اللہ کی باتوں کو سن کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ اس ذات کا جس نے الحمدللہ الذی، یہ سورت شروع ہوتی ہے اللہ کی تعریف سے کہ اتنے سارے احکامات ہم کو دے رہا ہے اللہ پاک۔ اللہ پاک نے ہر چیز میں ہمیں ہر جگہ گائیڈ کیا، یعنی اتنے سارے احکامات والی صورتیں ہم نے پڑھی، لامبی لامبی صورتیں، سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، یعنی ہم نے اتنی لامبی لامبی صورتیں جو پڑھی ہیں احکامات سے بھرپور، ہے نا۔ بقرہ پڑھی، پھر آل عمران پڑھا، پھر نساء، سورۃ النساء ہم نے پڑھی، پھر سورۃ المائدہ ہم نے پڑھا، تو اتنی یعنی بڑی بڑی احکامات والی صورتیں پڑھنے کے بعد آج ہم انعام بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی احکامات سے بھرپور صورت ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری پیاری آیتیں، اتنی پیاری پیاری انداز سے ہمیں بہت ہی بہترین انداز سے، بہت ہی پیارے طریقے سے، پیار سے اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ کیسے دیکھو اللہ نے کائنات کی تخلیق کی، احکامات بھی دے رہا ہے، تو سمجھا کر مثالیں دے دے کر پچھلی قوموں کی مثالیں، زندگیوں کی مثالیں، لوگوں کی مثالیں، پیغمبروں کی مثالیں، ہر وہ مثال دے کر اللہ پاک ہمیں سمجھاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے واقعی میں، الحمدللہ الذی، پاک ہے وہ ذات جس الحمدللہ الذی، تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اسی کے لائق ہے، جو الذی، جو خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو جس نے پیدا کیا، اور کیا بنایا، وجعل، اور بنایا، الظلمات والنور۔ دیکھیے لوگوں کے پاس یا تو ظلمات کے اندھیروں میں وہ بھٹکے ہوئے ہیں یا نور کی روشنی میں وہ منور ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں اللہ کا نور عطا کرے، اللہ کا گائیڈنس ہمیں عطا کرے، آمین یا رب۔ یعنی اللہ نے دو ہی چیزیں بنائی دنیا میں، وجعل الظلمات والنور، یا تو اندھیرے پیدا کیے یا تو روشنی پیدا کی۔ اب ہم ہماری یعنی عقلیں اگر ہم استعمال کریں تو ہم نور، اس کی روشنی میں چل سکتے ہیں، اور اگر ہماری عقلوں کو ہم نے مفقود کر دیا، اپنی عقلوں کو ہم نے جام کر دیا، اور یہاں پر یعنی دین کے معاملے میں، اچھا عقلیں دوڑائی جاتی ہیں تو کہاں دوڑائی جاتی ہیں، یعنی ایسے معاملات میں جو دینی نہیں ہیں، ان معاملات میں بڑا اپنی عقلیں دوڑتی ہیں۔ یہاں پر دوڑانا ہے، ہمیں دوڑانا ہے عقلوں کو ہماری ایک زندگی کو صحیح سمت میں لانے کے لیے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہا کہ کہو تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. پہلے تو بڑی بڑی تخلیق کا ذکر کیا اللہ نے. دیکھو اتنے بڑے آسمان جو تمہارے اوپر نظر آ رہے ہیں وہ کس کی تخلیق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اتنی بڑی زمین تمہیں نظر آ رہی ہے کس کی تخلیق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور وہی ہے جس نے الظلمات والنور یعنی اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا. ثم پھر الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ بربہم اپنے رب کے ساتھ یعدلون کیا کیا وہ کیا کیا انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو برابر شریک ٹھہرا کر دیا. کیا کفر ہے ان کا؟ یعدلون ان کا کفر ہے کہ انہوں نے کیا کیا رب کے برابر لوگوں کو ٹھہرا کر دیا یعنی اس کے ساتھ دوسروں کو برابر کا شریک کھڑا کر دیا اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ. جبکہ اللہ وہ ہے هو الذی خلقکم اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا. کس چیز سے؟ یعنی آج تو حماقت کر کے انسان شرک کرنے لگا. اللہ تعالیٰ بتا رہے اپنی تخلیق پر غور کر وہی ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا. کس سے؟ من طین ایک مٹی سے تم کو بنایا. یعنی تمہارے باپ آدم کو جو تمہاری اصل ہے جن سے تم سب نکلے ہو ان کو بھی مٹی سے پیدا کیا تم سب کو بھی مٹی سے پیدا کیا. یا پھر تم جو خوراک کھا رہے ہو غذائیں کھا رہے ہو زمین سے جو پیدا ہوتی ہیں تو کہاں سے ہوتی؟ زمین سے ہی پیدا ہوتی نا سب چیزیں. تو مٹی سے تمہارا تعلق ہے. مٹی سے تم کو پیدا کیا گیا. مٹی سے تم کو غذائیں دی جا رہی ہیں. غذا کھا کر تم اپنے یعنی غذا ہضماتے تو تبھی وہ نطفہ بنتا نا جو رحم مادر میں جا کر تخلیق انسانی کا باعث بنتا ہے. انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے انسان کی جو پیداوار ہے وہ کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ انسان اس نطفے کے ذریعے سے وہ خطرہ آبی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر. تو وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب وہ غذا کھاتا ہے تبھی پیدا ہوتا نا. اس لحاظ سے پھر گویا کہ مٹی سے ہی ہوئی پیدائش ہے نا. ایک سائنسی تحقیق ہے یہ کہ اللہ نے کہا کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. تو اس کے دو یعنی تفاسیر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا. ایک تو یہ آتا ہے کہ مٹی سے بنا انسان مطلب کیا ہے کہ غذا جو بندہ کھاتا نا کہاں سے کھاتا؟ زمین سے ہی کھاتا. اچھا اگر کوئی نباتات ہی نہیں بلکہ وہ کوئی اجناس کھاتا ہے یعنی کوئی قسم کے کیا کہتے ہیں کہ گرینز کھاتا ہے فوڈ گرینز کھاتا ہے وہ بھی زمین سے ہی نکلتی ہیں. اور اگر کوئی گوشت کھا رہا ہے تو وہ بھی کہاں سے کھا رہا ہے؟ وہ گوشت کیسے بن رہا ہے جانور کا؟ وہ بھی چارہ چر کے ہی بنتا نا. چارہ چر کے ہی بنتا. وہ چارہ بھی تو زمین سے ہی اگتا ہے. تو ہیر پھر کے بعد کیا ہوئی کہ زمین سے جو غذائیں کھائی جاتی ہیں وہ غذاؤں کی طاقت سے جو منی بنتی ہے جو بھی یعنی انسان کی پیدائش کا جو خطرہ ہوتا ہے تو وہ خطرہ بھی کہاں سے بنا؟ مٹی سے ہی بنا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم قضا اجلا پھر ایک وقت معین تک تمہیں ٹھہرا کر دیا. یعنی ایک وقت ہے ہمارا میری بہنوں. کوئی دنیا میں آتا ہے تو کوئی 10 سال جیتا ہے کوئی 20 سال جیتا ہے. کسی کے 1 مہینے کی زندگی رہتی. دنیا میں آتا وہ چھوٹا سا بچہ 1 مہینے کی زندگی رہتی. کسی کے 1 دن کی زندگی ہوتی. 1 دن تو دنیا میں آتا ہے 1 دن کے لیے آتا ہے. کوئی چند دن کے لیے آتا ہے کوئی چند ماہ کے لیے آتا ہے کوئی چند سال کے لیے آتا ہے. خلاص یعنی اللہ نے جو دن رکھے نا ہمارے لیے تو دنیا میں ان دنوں کی ہمارے لیے اللہ نے کیا کر دیا؟ معین کر دیا وقت کو. اجلن قضا اجلن اس کی قضا جو ہوتی نا اس کی جو مطلب زندگی ہوتی ایک وقت معین تک ہوتا ہے. اجلم مسمى کہتے ہیں ایک وقت معین تک. صبح خدا اجر ایک وقت معین تک اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر ٹھہرا کرتے ہیں. موت کا وقت ایک متعین کر دیتا اللہ تعالیٰ کہ اتنے دن تم کو دنیا میں رہنی. تو کوئی چند ماہ رہتے ہیں کوئی چند سال رہتے ہیں. اب ہمارے کتنے سال ہیں ہم کو نہیں معلوم. میرے کتنے سال ہیں مجھے نہیں معلوم. آپ کو کتنے سال اور یہاں رہنا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے. یا کتنے ماہ رہنا ہے ہم کو کتنے دن رہنا ہے ہم کو نہیں پتا. تو اللہ نے خاص وقت تک ہمیں زمین میں رکھا. پھر کیا کرے گا؟ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ. دوسرا وقت خاص بھی اللہ ہی کے پاس ہے کہ جب اٹھایا جائے گا دوبارہ محشر برپا ہوگا وہ بھی اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ ہی کے نزدیک ہے وہ. اور وَأَنتُمْ تَمْتَرُونَ اور تم کیا کرتے ہو؟ شک میں پڑے رہتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آخرت کا وقت کا علم بھی کس کو ہے؟ اللہ ہی کو ہے. وہ جب پہلا پیدا کر کے
پیدا ہونے کے بعد پہلی مرتبہ مارنا جیسا اللہ کو ہی معلوم تھا کہ اس کی اجل یعنی اس کی موت کب ہے، تو پھر دوبارہ اٹھایا جانا بھی اجلم مسمہ جو ہے، جو یعنی دوسرا اجلم مسمہ ہے، یعنی دوبارہ اٹھایا جانا وہ بھی وقت اللہ ہی کو معلوم ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ فلاں یعنی اتنے سال بعد قیامت برپا ہوگی، کبھی نہیں بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب جبریل علیہ السلام آ کر کہنے لگے کہ تمہیں قیامت کا علم ہے، تو آپ نے کہا کہ اتنا ہی جتنا تم کو ہے، یعنی جتنا اللہ نے دیا بس اتنا ہی ہے. آگے مطلب مجھے پکا یہ تو نہیں معلوم کہ قیامت یہ ڈیٹ پر آئے گی، یہ سن میں آئے گی، فلاں سال آئے گی، فلاں ڈیٹ پر آئے گی. وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. دنیا کی عمر بتائی، نہ کسی انسان کی عمر بتائی کہ وہ کتنے سال جینے والا ہے، کسی کو بھی نہیں بتایا اللہ نے. نہ پہلی دنیا کی عمر بتلائی گئی، نہ دوسری دنیا جب برپا ہوگی وہ بھی نہیں بتایا گیا. تو بس بہرحال بندہ کیا کرتا ہے کہ شک کرتا ہے. شک کر کے کیا کرتا، کوئی تو کہتا ہے کہ نہیں ہم مٹی ہو جائیں گے تو اٹھایا ہی نہیں جائے گا ہمیں. کوئی کہتا ہے کہ اگر اٹھایا جائے بھی تو ہمیں ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا. کوئی کہتا ہے کہ قیامت آئے گی، کوئی کہتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. یہ بات مت بھولو کہ دوبارہ تم کو پیدا نہیں ہونا ہے یہاں پر تم مر کے مٹی بھی ہو جائیں گے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرے گا. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت خاص تک تمہیں دنیا میں ٹھہرنا ہے، پھر دوبارہ وہ اٹھائے گا اور جس کا وقت اسی کو معلوم ہے اور تم بس شک کرنے میں ہو. ثم انتم تمترون. وہو اللہ، اور وہی ہے اللہ، یاد کرو وہی ہے اللہ، فی السماوات و فی الارض، اور جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے وہی ہے معبود برحق. کہاں اس کی عبادت کی جاتی ہے؟ زمینوں میں ہی نہیں، آسمانوں میں بھی اسی کی عبادت کی جاتی ہے. معبود برحق وہی ہے، زمین و آسمانوں کا مالک وہی ہے. زمینوں میں بھی اس کی اطاعت کی جاتی ہے، آسمانوں میں بھی اسی کی اطاعت کی جاتی ہے. یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون. وہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہو تم، وہ جانتا ہے جو کچھ ظاہر کرتے ہو تم، اور وہ جانتا ہے تم کیا کما کر آئے ہو. تمہاری کمائی کیا ہے، تم کیا کماتے ہو، کیا عمل کرتے ہو، کب کیا چیز تمہارے ذہن میں آتی ہے، کب کیا چیز تمہارے حرکت میں آتی ہے، ہر وہ عمل کو اللہ جانتا ہے. اللہ کہتا ہے یعلم، وہ جانتا ہے، سرکم، تمہارا وہ عمل جو چھپا ہوا ہے، وجہرکم، اور تمہارا وہ عمل جو ظاہر ہے، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، یعنی تمہارا ہر وہ چیز جو تم نے اپنے آپ سے بھی چھپا لی لیکن اللہ سے چھپی بھی نہیں ہے وہ چیز. ظاہری احوال، تمہارے پوشیدہ احوال سب کو اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو ہر وہ عمل کو اللہ پاک جانتا ہے. اب اہل سنت یہ یعنی سلف کا یہ عقیدہ ہے میری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ خود تو عرش پر ہے جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے، لیکن وہ اپنے علم کے ساتھ ہر لحاظ سے ہر جگہ کا علم اس کو ہے. کون کیا کر رہا ہے، کس جگہ پر کیا ہو رہا ہے، وہ تمام علم اس کو ہے، ہر چیز سے وہ باخبر ہے. اب بعض گمراہ فرقے کیا کہتے ہیں، بعض گمراہ فرقے یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہاں پہ بھی ہے، اللہ وہاں پہ بھی ہے. نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ایک ہی جگہ ہے. کہاں ہے؟ عرش پر ہے، ساتوں آسمان پر، عرش پر اللہ مستوی ہوا، بس وہیں اللہ تعالیٰ رہتا ہے. اور اس کا علم اور اس کی خبر، وہ جو خبر رکھتا ہے، جو علم ہے، جو اس کا یعنی سمیع ہے، وہ دیکھنے والا ہے، سمیع سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے. تو اس کی سماعت کی قوت اتنی زیادہ ہے کہ عرش پر سے وہ تمام کائنات، ساری کائنات کو وہ ایک مرتبہ سن سکتا ہے، ایک ساتھ کے سب کو سن سکتا ہے. بادلوں کی گرج سے لے کر چونٹی کی آواز کو تک وہ سنتا ہے. وہ ہے ذات اللہ کی میری بہنوں. اللہ کی ذات وہ ہے جو بادلوں کی، آسمانوں میں بادلوں کی گرج سے لے کر زمین کے اندر جو چونٹیاں چلتی ہیں اس کی آواز کو تک وہ سنتا ہے، اور ایک وقت سنتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے ہمارا، ہم سب کا رب ہے، اور اس کی بڑی شان ہے، اللہ اکبر ہے، وہ اکبر سب میں بڑا. تو وہ ذات اللہ پاک کی جو ہر حال کو جانتا ہے، ہر ظاہر ہو پوشیدہ ہو، جو بھی عمل تم کرتے ہو سب کو جانتا ہے، اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کے پاس نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. اب کافروں کا کیا حال ہے
جبکہ انہیں معلوم ہے اتنا بڑا رب ہے ہم پر، اتنا بڑا کائنات کا سب میں بڑا رب ہم پر بیٹھا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ہماری کیا چالیں ہیں، ہم سامنے کیا ہے، ہمارا ظاہر کیا ہے، پوشیدہ کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے، اعمال کیا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے. لیکن جب کبھی بھی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیاں آتی ہیں، کافر کے پاس، انکار کرنے والا، اعراض کرنے والا، اللہ کی باتوں سے منہ موڑنے والا، جب کبھی بھی اس کے پاس اللہ کی آیتیں، اللہ کی باتیں رکھی جاتی ہیں تو وہ منہ موڑ جاتا ہے. اسے تو بہت سارے کام ہے کرنے کے، اسے قرآن نہیں پڑھنی ہے، اسے قرآن نہیں سمجھنی ہے، اس کی زندگی میں تو اور بھی ہے لعنتی چیزیں بہت زیادہ رکھی ہوئی جس میں وہ مگن ہے. جو قرآن کو چھوڑا وہ لعنتی ہے، جو قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتا، جو قرآن کو نہیں پڑھتا، جو قرآن کو نہیں سمجھتا، اس کی زندگی میں لعنت ہوتی ہے، لعنت. دنیا کے لیے تو سب کام ہیں، سب اوقات ہمارے لیے مقرر ہیں، فلاں کام کے لیے وہ وقت ہے، فلاں کام کے لیے وہ وقت ہے. وقت نہیں ہے تو قرآن کے لیے نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ایسے بندوں کا معاملہ؟ اللہ تعالیٰ بولے گا کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو من چاہا کر، اس کے بعد تو ایک وقت آئے گا، اجل مسمى، ختم ہو جائے گا اس کا وقت، اور اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا، حشر کے میدان میں کھڑا کرے گا. اس وقت نبی خود کہیں گے کہ اے اللہ، اس نے تیرے دین سے منہ موڑا تھا، اللہ آج میں بھی اس سے منہ موڑتا ہوں، اسے دور کر دے، جہنم میں ڈال دے، بعود انی، مجھ سے دور کر دو انہیں، کیونکہ انہوں نے دین کو ہی چھوڑ دیا نا، اسلام سے ہی راز کر لیا، قرآن کو ہی اپنا نصب العین نہیں بنایا، منہ موڑ لیا نا، اعراض کر لیا. تو ایسے کافر، ایسے منافق، ایسے فاسق جو اللہ کی باتوں کو، اللہ کی آیتیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں تو منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی وما تأتیہم من آیہ، جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، من آیات، اللہ کی نشانی، ربہم، ان کے رب کی طرف سے نشانیاں آتی ہیں، الا کانوا عنہا معرضین، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس سے اعراض کر بیٹھتے ہیں، منہ موڑ جاتے ہیں. فقط کذبوا بالحق، تحقیق کے انہیں جھٹلا دیا حق کو، لما جاہم، جب بھی آیا ان کے پاس حق، جب بھی ان کے پاس پہنچی، فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، جب بھی کوئی خبر پہنچی، جب بھی کوئی احکامات اللہ تعالیٰ کے آئے تو کیا کرتے تھے؟ مذاق کرتے تھے. ایک تو جھٹلا دیتا، فقط کذبوا بالحق، انہیں جھٹلا دیا حق کو، لما جاہم، جب بھی ان کے پاس حق آیا جھٹلا ہی دیا اس کو، حق کو. اور عنقریب ان کے پاس جب بھی خبریں آئیں گی کیا کریں گے؟ اس چیز کی خبر مل جائے گی جس کے ساتھ یہ لوگ مذاق کر رہے تھے نا، قریب ان کو بتلا دی جائے گی وہ خبر. وسوف یاتیہم، ان قریب آ جائے گی، انباء، وہ خبر ان کے پاس جو ما کانوا بہ یستہزئون، جس سے وہ مذاق کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، گویا مذاق کر رہے ہیں اپنی زندگی سے. اللہ کی باتوں کو جھٹلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. مذاق، جو مذاق کر رہے ہیں نا آج، ایک دن آئے گا کہ وہ مذاق ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، وہ خبر آ جائے گی جس کے ساتھ یہ مذاق کر رہے تھے، یعنی اس کا اعراض کرنا، تکذیب کرنا، پلٹ جانا، منہ موڑ لینا شریعت سے، دین سے، قرآن سے، حدیث سے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک وقت آئے گا جب احساس ہوگا انہیں، اور وہ وقت قریب ہی ہے. فسوف یاتی، فسوف، ان قریب، فسوف، پس ان قریب وہ چیز آ جائے گی، ان قریب وہ چیز آ جائے گی، تو اس وقت وہ حیران و پریشان ہوں گے. اس سے تو حیران پریشان ہونے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو، الم یروکم، الم یروکم، کیا تو نے نہیں دیکھا، اہلکنا، ہم نے ہلاک کیا، من قبلہم، ان سے قبل، من قرن، کئی بستیوں کو. خرن کہتے بستیاں، یعنی ایسے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے کئی جماعتوں کو ہلاک کر چکے. ہم نے مکناہم فی الارض، کہاں رہتے تھے وہ لوگ؟ زمین میں ہی رہتے تھے نا، کوئی آسمانی مخلوق کی بات نہیں ہو رہی، کوئی دوسری مخلوق کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ زمین میں رہنے والوں کی ہی ایگزامپل دیا جا رہا ہے. تم سے پہلے زمین میں لوگ تھے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ الم یروکم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اہلکنا، ہم نے ہلاک کیا، من قبلہم، ان سے قبل لوگوں کو، من قرن، کئی بستیوں کو، کئی جماعتوں کو ہلاک کر چکے. اللہ تعالیٰ بتا رہے پھر عرضی، ما لم نمکن لکم وارسلنا، یعنی ایسے لوگ تھے جو جماعتیں تھیں، لوگوں کے لوگ، گروہ کی گروہ اللہ نے ہلاک کر دیے.
جبکہ زمین میں ان کو کیا کیا دی قوتیں دی گئی تھی. نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا، ان کو آسمانوں سے پانی برسایا گیا تھا، زمین میں ان کی خوب پیداوار ہوئی تھی، کھا رہے پی رہے مست تھے. ایسی قوت دی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ گزرے، ما لم نمکن لکم مکنہم فی الارض، ہم نے ان کو زمین میں قوت دی تھی، ما لم نمکن لکم، تم کو ایسی قوت نہیں دی تھی. ویسے قوت والے لوگ بھی تھے موجود، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ اتنے قوت والوں کا فائدہ کیا ہوا؟ دنیا میں تھے، بڑے زوراور تھے، کسی کے پاس دولت کی قوت تھی، کسی کے پاس شہرت کی قوت تھی، کسی کے پاس عزت کی دولت کی بھر بار قوت کے ساتھ وہ لوگ تھے. لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا. اللہ نے یہ دیکھا کہ بہت زیادہ قوت والے ہیں لہٰذا ان کو کچھ تو دو. نہیں، کتنا بھی قوت والا کیوں نہ ہو، کتنی بھی عزت والا کیوں نہ ہو، کتنے ہی ملکیت والا کیوں نہ ہو، مالک الملک تو اللہ کی ذات ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ہے پہلی جماعتوں کو کہ جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کر دی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا. اللہ تعالیٰ پہلے میری بہنوں دیتا ہے، رزق دیتا ہے، قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، سب وہ چیزیں نعمتوں سے ہمیں نواز دیتا ہے. اگر ہم ان نعمتوں کو لے کر شکر گزار نہیں بنیں گے، اگر ہم ان نعمتوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کریں گے، اگر ہم ان نعمتوں کو پا کر اللہ کے سامنے جھکیں گے نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا، وہ نعمتوں کو بھی چھین لے گا اور ہلاک کر دے گا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا. یہ نعمتیں دی تھی تو اس کا مطلب کیا تھا؟ نعمتیں دی گئی تو خوب اللہ کا اور شکر ادا کرتے، خوب اللہ کی اور فرما برداری کرتے، لیکن نہیں، گناہ پر گناہ کرتے گئے. یعنی اللہ تب تعالیٰ فرمائیں گے جب گناہوں کی پاداش میں تم کو پہلی امتوں کے ہم جب کہ ہم نے ہلاک کر دیا تھا، دیکھ چکے تم، اس کے باوجود پھر تم گناہ کر رہے ہو، حالانکہ وہ طاقت و قوت میں تم سے زیادہ تھے، خوشحالی میں رزق کی فراوانی ان کے پاس تھی. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو جو رزق کی فراوانی دیتا ہے تو انسان بے فکر نہیں ہو کہ چلو اب سب سیٹ ہو گیا اب مست، بے فکر نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی ہی کامیابیاں اور کتنی ہی یعنی ترقی کیوں نہ دے انسان کو، اس کا آزمائش تو اس کی ہے ہی ہے، اور بڑھ جاتی ہے آزمائش اس کی. اور مہلت عمل جب ختم ہو جاتا نا میری بہنوں، تو ساری ترقیاں خوشحالیاں اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ کام نہیں آتا. اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے نا تو کوئی خوشحالی، کوئی فراوانی اس کو بچا نہیں سکتی. چلو بہت دولت ہے اس کے پاس، بہت کما لیا تھا، وہ دولت میں سے کچھ تو بھی یعنی ہو سکتا کہ کسی بھی طریقے سے وہ چھوٹ سکے. نہیں، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ تم پہلے ہی چھوٹو، پہلے ہی دو اللہ کی راہ میں، اور اپنے آگ کو ٹھنڈا کرو. ایسا نہیں کہ جب موت آ گئی، موت آنے کے بعد مرتے وقت بول رہی نہیں نہیں میری دولت اس کے لیے، اس کے لیے. نہیں، مرنے کے بعد تو تمہاری دولت تمہاری نہیں ہوتی، ورثہ کی ہو جاتی ہے، وہ ان کی ملکیت ہو جاتی ہے، خود بخود کٹ جاتی ہے تمہاری دولت تمہارے پاس سے. کروڑہا تم نے جمع کر رکھا، کروڑہا بھی پورے کے پورے چلے جائیں گے، تمہاری ملکیت میں سے نکل کر کسی اور کی ملکیت میں چلے جائیں گے. ثواب کمانا ہے آج ہی کماؤ، مرنے سے پہلے ہی ثواب کماؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم نے کیسی کیسی چیزیں تمہارے لیے رکھی ہیں، مثالیں دنیا کی. دیکھو پچھلی علم یروکم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پہلے پچھلے قوموں کو ہم نے کیسے ہلاک کیا، جبکہ وہ قوت والی تھی. ایسی قوت اللہ نے تم کو نہیں دی تھی. کہا اللہ فرما رہا ہے کہ ویسی قوت میں نے تمہیں نہیں دی تھی. ان پر تو خوب بارشیں برسائی تھی، نیچے سے نہریں جاری کی تھی، پھر ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ زمین کو خالی کرتا ہے پھر بھر دیتا ہے. ایک جماعتوں کو ہلاک کر دیا، پھر دوسری جماعت کو اللہ نے زمین پر کیا کیا؟ آباد کر دیا. دوسری زمین پر جبھی دوسروں کو آباد کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ نوشتہ، یعنی اللہ نے یہ قرآن میں لکھ دیا کہ اللہ نے قرآن میں یہ لکھ دیا کہ اگر تم
یعنی اللہ کے فرما بردار نہیں بنو گے تو اللہ کوئی حاجت نہیں ہے تمہاری فرما برداری کی. ارے فرما بردار بنیں گے تو تبھی یعنی کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی کائنات چلے گی، ایسا نہیں ہے. اگر ہم فرما بردار بنتی ہیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. اگر فرما بردار نہیں بنتی تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کیا کرتا ہے، ساری قوم کو تباہ کر دیتا ہے اور ان کی جگہ دوسری قوم کو لے آتا ہے. ساری زمین کو اللہ نے صاف کر دیا اور دوسری آبادی کو بسا دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. زمین میں بھی ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں میری بہنوں. فار ایگزامپل کسی کی زمین ہے، وہ زمین پھل والے درخت نہیں اگا رہی، ایسے ایسے پوری کوڑا کرکٹ ہے، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اڑ گئی، وہ کوئی فائدے کی نہیں جھاڑ. وہ جتنے درخت لگے ہیں، جتنی جھاڑیاں ہیں، جتنے درخت لگے ہیں، جتنے پودے ہیں چھوٹے بڑے سب ملا کے وہ کوئی کام کے نہیں ہے. تو بندہ کیا کرتا ہے، اسے وہ زمین کو صاف کر دیتا ہے، اس کو یوٹیلائز کرتا ہے دوسری طریقے سے، ہے نا، دوسری اچھی چیزیں اس میں ڈالتا ہے تاکہ اچھی چیزیں اگے اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہو. ورنہ تو کیا ہوگا، وہ جھاڑیاں رہیں گی، وہ تمام چیزیں رہیں گی تو کیڑے مکوڑے پیدا ہوں گے، عجیب و غریب قسم کے جانور اس میں پناہ لیں گے. تو بندہ کیا کرتا ہے، ان جھاڑیوں کو اکھاڑ پھینکتا ہے. تو یہ مثالیں ہمارے سامنے دنیا کی مثالیں بھی موجود ہیں میری بہنوں، کہ اللہ نے کیا کیا، جماعتوں کو تباہ کر دیا اور دوسری جماعت کو اس جگہ لا کھڑا کیا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے، یعنی لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے، اے نبی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ یعنی آسمان سے لکھی ہوئی کوئی چیز بھی آپ کے پاس آتی نا، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، جادو ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دیکھو شاید ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ آسمانی کتاب ان کے سامنے نظر آئے تو شاید وہ ایمان لائیں گے. نہیں، جس کو ایمان نہیں لانا نا، جس کو بات نہیں سننی نا، اس کو سامنے اگر نزول ہوتا ہوا بھی دکھائی دیا، تبھی بھی وہ یہ کہتا کہ نہیں یہ تو جادو ہے، میرے آنکھوں کا دھوکا ہے، یہ ایسا ہو کیا اس نے، وہ پیغمبر نہیں ہے، وہ جادوگر ہے. نعوذ باللہ. جیسے پہلے سے چلتا آ رہا ہے، پہلے سے چلتے آ رہی ہے یہ چیز کہ بندہ جس کو عمل کرنا ہوتا ہے وہ بس سمعنا و اطعنا کہتا ہے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ہم پڑھتے ہیں اور ہم فوری عمل کرنے لگتے ہیں. اگر واقعتاً ہمارے اندر ہے کہ عمل کرنا تو ہم پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. اور اگر کسی کو نہیں ہے عمل کرنا تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اگر اے نبی کاغذ کا نوشتہ لکھ کر بھی ہم آپ پر نازل کرتے، پھر اس کو یہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی کافر لوگ یہی کہتے. فَلَمَسُوهُ، بس وہ مس بھی کر لیتے، چھو بھی لیتے اس کو بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس نے کفر کیا وہ لوگ پھر یہی کہتے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ کچھ بھی نہیں ہے، جادو ہے. اور کیا کہتے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور یوں کہتے کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. یعنی اگر ایک چیز کی ڈیمانڈ ان کی پوری کرو نا، قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھو، قرآن کے نزول کے بعد میں ہاتھ لگا کے دیکھتے رہے، نازل ہوئی ہے آسمان سے، اس کے بعد بھی پھر یہ کہتے کہ نہیں فرشتہ آنا تھا کون سا بھی، نازل ہوتے ہوئے ہم کو فرشتہ بھی دکھنا تھا لاتے ہوئے وہاں سے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور لو اگر انزلنا ملکن، ہم نازل کر دیتے فرشتے کو، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم نازل کر دیتے فرشتے کو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، فیصلہ ہی ہو جاتا، قصہ ہی ختم ہو جاتا. یعنی بات ہی ختم ہو جائیں گی نا. جب فرشتوں کا نزول تم دیکھو گے اپنے آنکھوں سے، جب آگے نوشتہ لے کر، فیصلے لے کر، پورے فرشتوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تم، پورے مطلب اللہ تعالیٰ کے عرش کو، فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے سب دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو بات ہی ختم ہو جائے گی نا. اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا نا. ثم لا ينظرون، پھر وہ ذرا بھی مہلت نہ دی جاتی ان کو. یعنی خواہش کر رہے نا فرشتہ بھی دکھے، فرشتہ بھی ہے، تو فرشتے یا تو احکامات لے کر آتے ہیں یا تو عذاب لے کر آتے ہیں. احکامات لے کر آئے، ہو گیا، جب مل گیا احکام تو تم کو عمل کرنا ہے، ایمان بالغیب ہونا چاہیے تمہیں. یہ بولے کہ نہیں فرشتے دکھے تو ختم، بات ہی ختم ہو جائے گی، جب ان کو مہلت ہی نہیں دی جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت رہنمائی کے لیے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، وہ انسانوں میں سے ہی تھے. کوئی فرشتہ آ کر تم کو نہیں دیا احکامات، نہیں، انسانوں میں سے ہی تھے وہ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بھی بنا دیتے نا،
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم کوئی ملک کو یعنی فرشتے کو ایک انسان لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر کوئی رسول یعنی آدمی بناتے، یعنی فرشتوں کو اگر ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بھی بناتے نا تو اس کو بھی ہم آدمی بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اس کو بھی آدمی بناتے. کیوں میری بہنوں؟ کیوں ایک بات آتی نا کہ مطلب فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے کیوں نہیں بھیجا قرآن کو، یعنی مطلب ہے کہ فرشتوں پر نازل فرشتے ہم کو پڑھائیں. اب تو انسان کیا بہانہ کرتا نا، انسان بہانہ کرتا ارے وہ تو فرشتے ہیں نا اسی لیے تو وہ عمل کر سک رہے ہیں، انسان ہے تو ممکن نہیں ہے. جیسے کہ آج بھی کرتا ہے، دیکھیے بندہ آج بھی یہ کہتا ہے نہیں وہ تو نبی تھے نا اس لیے عمل کر سکے تھے، ہم سے کہاں ہو سکتا اتنا. ابھی نہیں صحابہ بھی کرے بھائی، صرف انبیاء نے ہی نہیں کیا، انبیاء نے عمل نہیں کیا بلکہ صحابہ نے بھی عمل کیا. تو بولتے نہیں وہ تو صحابہ تھے نا اس لیے کرے تھے، یعنی بہانے پہ بہانہ کریں گے. اگر انہیں کہا جائے کہ یہ عمل کرو، دیکھو اسلام پہ پورے کے پورے اترنا ہے آپ کو، یہ اس طریقے سے کرنا ہے، تو بولیں گے اچھا کرنے کا اگر دل میں رہا تو بندہ کہے کہ نہیں انشاءاللہ میں ضرور کروں گا. یہ نہیں اس کو کرنا نہیں ہے نا تو کیا کہے گا نہیں نہیں وہ تو نبی تھے نا اس لیے کرے تھے، نہیں اس کو تو کرنا نہیں ہے. پھر اس کو مثال دی جاتی کہ ارے نبی وہ تھے ٹھیک ہے، صحابہ تو تھے نا، صحابہ نے تو عمل کیا نا، تو پھر کہنے لگتا نہیں وہ تو صحابہ تھے نا. سبحان اللہ، کس جگہ سے بچے گا، کس جگہ سے بچے گا، پھر کہاں جائے گا. اب اس کے بعد بولے اور بھی صحابہ تابعین بھی تھے، تابعین بھی تھے، اولیاء اکرام بھی گزرے، تو بولیں گے ہاں وہ تو اللہ ولی تھے نا انہوں نے کر لیا، ہم سے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ بھی کیا کرے گا، اتمام حجت کے لیے اتنے لوگوں کو پیش کرے گا، اس کے بعد اس جہنم میں ڈالے گا. وہ نبی تھے صحیح ہے لیکن وہ بھی تو انسان تھے نا، وہ صحابہ تھے صحیح ہے وہ بھی انسان ہی تھے نا. اللہ نے ان کی گارنٹی نہیں دی کہ مطلب نہیں یہ تو ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے نیک عمل. فرشتے نہیں تھے نا وہ لوگ، انسان ہی تھے نا. جسے فرشتوں پر لازم ہوتا ہے جو رکوع میں ہے، تو ایسے لاکھوں فرشتے ہیں جو رکوع میں ہی ہیں اللہ کے نزدیک. کوئی سجدے میں ہے تو لاکھوں فرشتے ہیں جو سجدے میں ہی ہیں. وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ فرشتے ہیں. یہاں پر انسان کو اللہ نے آپشن دیا ہے، تو اسی لیے انسان پر اتارا گیا، نازل کیا گیا کلام. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اگر ہم رسول اگر فرشتوں کو بھی بناتے تو اس کو بھی انسانی شکل ہی دیتے، اور پھر ہم انہیں اسی شعبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں. یعنی ابھی بھی وہ شعبے میں ہی ہیں. اگر ہم فرشتے ہی کو رسول، یعنی اللہ تعالیٰ اگر فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کرتے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اگر اصل فرشتے کی شکل میں آتا تو انسان اسے نہ دیکھ پاتے تھے. یعنی فرشتے کو تو کچھ انسان مطلب دیکھ ہی نہیں سکتے نا، انسان دیکھ لیا تو اللہ ماشاء اللہ کبھی کسی صحابی نے دیکھا تھا فرشتے کو تو دیکھا تھا، لیکن سب نے نہیں دیکھا نا، تو فرشتہ ہوتا تو دیکھ ہی نہیں پاتے، تو پھر اسے انسانی بنانا ہوتا پڑتا تھا، یا پھر وہ انسان اس سے خوفزدہ ہو جاتا، مانوس نہیں ہو سکتا تھا نا، دور بھاگ جاتا، یہ تو الگ مخلوق ہے. اسی لیے یہ امپاسبل تھا کہ کوئی فرشتے کو اللہ رسول بنائے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے نہیں بنایا، میں نے فرشتوں کو نہیں بنایا، رسول انسان ہی کو بنایا. اور اگر فرشتے کو بھی بناتا تو اس کو بھی انسان کی شکل ہی دیتا، کیونکہ مانوس ہونا ہے نا، اس کو یعنی نزدیک ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے مانوس ہونا، اسے نزدیک ہونا ہے. تو بہرحال کئی نکات پر اللہ تعالیٰ یہ بات دے کر سمجھاتا ہے کہ دیکھو اس انسان پر ایمان لاؤ جو تمہارے، اس انسان پر ایمان لاؤ جو تمہارے لیے نبی بنایا گیا، اس کا انکار مت کرو. اس نبی پر جس بارے میں اللہ نے کہا کہ قل تم کہہ دو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں، انسان ہوں، مثلکم تمہارے مثل. فرق کیا ہے؟ یوحا، مجھ پر وحی کی جاتی ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحا، تمہاری مثل میں انسان ہوں لیکن مجھ پر وحی کی جاتی. کیوں؟ کیونکہ بتلایا جائے انسان کو کہ دیکھو یہ وحی اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ایسے ایسے عمل کرنا ہے. جیسا اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، تو کیا فرمایا اما عائشہ نے کہ چلتا پھرتا قرآن کا آئینہ تھے. آئینہ بولتے نا، آئینہ جو ایک عکس برابر دکھلا دیتا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کو وہ دکھلا دیتا ہے. تو میری بہن
ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھیں. اللہ نے سورہ کی شروعات میں یہ الحمدللہ کہو اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے ہمیں رسول دیے، رسول بھیجے. اب کچھ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جو ان رسولوں کی قدر نہیں کرتے، ان رسولوں کے احکامات کو نہیں دیکھتے، ان رسولوں کی زندگیوں پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. ان کی زندگیاں کیسی تھی، وہ کیسے زندگی گزارے، ان کے شب و روز کیا تھے، ان کے معاملات کیا تھے، وہ کیسے اپنی زندگی گزارتے تھے، انہوں نے نہیں دیکھا. کیا کیا انہوں نے یہی کیا کہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے وہی کریں گے جو ان کو من میں آیا. جو بے ڈھنگی رفتار، بے ڈھنگی چالیں وہی کریں گے جو ان کو جو من میں آیا، جو جی میں آیا. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو رسولوں کو میں نے کیسے بھیجا اور کیسے ان کی اطاعت کی گئی. اب جن کو اطاعت نہیں کرنا ہے وہ تو برابر آبجیکشنز ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ وہ تو واقع میں پیغمبروں کے ساتھ مذاق کیا گیا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم انسانی شکل میں ہی اتارتے، اگر فرشتوں کو بھی اتارتے نا تو ان کو بھی انسانی بناتے. پیغمبر انسانی ہوتا ہے اور ہم انہیں اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں. اور واقعی آپ سے پہلے اے نبی جو پیغمبر ہوئے ان کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، ان کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا. پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اللہ اکبر. یعنی آج ہم ایک زندگی جو گزار رہے ہیں وہ ہمیں سیریس ہونا ہے میری بہنوں. سیریسلی ہمیں عمل کرنا ہے قرآن پر. ایسا نہیں کہ مذاق نہیں کہ کبھی عمل کرا کبھی چھوڑ دیا. مذاق کسے کہتے ہیں؟ مذاق یہی ہے انسان کا کہ کبھی عمل کرا کبھی چھوڑ دیا، اس کو کھیل تماشا بنا کے رکھا. دیکھا آج آپ نے کئی انسان جنہوں نے اسلام کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے. کبھی عمل کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، یا عمل کرتے ہیں تو اپنی منمانی کرتے ہیں، یا پھر ایسے کئی اعمال ان کے ہیں جن میں آپ دیکھیں گے نعوذ باللہ کھیل تماشا. اپنی مذہب کو انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا. یعنی ان کے مذہب میں دیکھو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کے مذہب میں دیکھو بس کھیل تماشا ہی ہے. اسلام دور دور تک آپ کو نظر نہیں آئے گا. مذاق کرتے ہیں اسلام کے ساتھ، کھیل تماشوں میں ان کی زندگیاں ہیں، یا تو اپنی زندگی کے کھیل میں لگے ہوئے ہیں، خود کی زندگی کے کھیل میں لگے ہوئے ہیں. اسلام کو ایک مذاق بنا رکھا ہے کہ کبھی جی میں آیا تو عمل کر لیا، جتنا اب بعض لوگ تو کہتے بھی ہیں، زبان پر ہی کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی ہم کو اتنا ہی آتا ہم اتنا ہی کریں گے، بقیہ ہم سے نہیں ہو سکتا. تو کیا مذاق ہے اللہ کا دین کہ جی میں آیا عمل کر لیا، جی میں آیا چھوڑ دیا، جی میں جتنا آیا اتنا عمل کیا، جی میں جتنا نہیں آیا اتنا چھوڑ دیا؟ اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ارے بھائی سبحان اللہ. ایک کامن سی مثال ہے، ایک ادنا سی مثال ہے کہ انسان جب آپ اور میں ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پکی دوستی کرو نا. دوستی کرنا ہو تو نبھانا ہو تو پورا نبھاؤ. کبھی نبھا رہے ہیں، کبھی مذاق میں لے رہے ہیں، کبھی اگنور کر رہے ہیں، کبھی اچھی بات کر رہے ہیں، کبھی چڑ رہے ہیں. ہم کیا بتائیں عجیب انسان ہے، کبھی اچھا ملتا کبھی چڑ جاتا. تو اس کو آپ پکا دوست نہیں بناتے، اپنی پکی دوست اسے نہیں بناتے کیونکہ وہ مذاق کر رہی ہے آپ کے ساتھ، کبھی اچھا رہ رہی کبھی برا رہ رہی، کبھی موڈی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہائے ہلو کی حد تک ہی رکھتے ہیں. کہیں اللہ بھی ہمیں ایسا نہ کر دے کہ جب ہم اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے اور کبھی کرتے ہیں، کبھی من میں آیا کیا کبھی من میں آیا نہیں کیا. اللہ کو تو اتنا غصہ آتا ہے اس شخص پر. اللہ تعالیٰ نے اسے منافق کہا. اس کو جو کبھی چلتے ہیں دین پر کبھی نہیں چلتے، ہنسی مذاق بنا کے رکھتے ہیں دین کو، اس کو اللہ نے کہا کہ یہ تو منافق ہے. اور منافق کو جہنم کے سب میں نچلے درجے میں ڈالا جائے. اور منافق کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب ان پر روشنی چھاتی تو وہ چل لیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا چھاتا تو ٹھہر جاتے ہیں. تو ایسا والا معاملہ مومن کا نہیں ہوتا، منافق کا ہوتا ہے. ایسا معاملہ کہیں اللہ نہ کرے ہمارا نہ ہو. ہم دین کو مذاق نہ بنائیں میری بہنوں. ایسے لوگ جنہوں نے دین کو مذاق بنا دیا تھا، ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق کیا تھا، تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ ان کے ساتھ مذاق کیا. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئُوا بِرُسُلٍ، جس نے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا، من قبل کا، تم سے قبل تم نے دیکھا.
فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کو مذاق کھیل تماشا نہ بنائے، اللہ کے دین کا مذاق نہ بنائے، بلکہ سیریسلی اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرے پوری طریقے سے. اتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو بھرپور استطاعت کے ساتھ، جتنی استطاعت تمہارے پاس ہے اتنی استطاعت کے ساتھ تم دین پر عمل کرو، تبھی ہمیں جنت ملے گی، ورنہ تو لٹکا دیے جائیں گے. ارے جنت تو بہت دور کی بات ہے. آپ ابھی جو انسان کی سانس رکے گی نا، سانس رکتی اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو نے اپنے بیٹے کے منہ میں لقمہ ڈالا تھا کہ نہیں ڈالا تھا، تو نے پڑھا فلاں سلیبس پڑھایا، CBSE پڑھایا کہ SSC پڑھایا، وہ جو اسکول میں پڑھایا کیا کیا، تو نے فلاں اس کے شب و روز، وہ نہیں پوچھا جائے گا. تیرے عمل کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا. یہ پوچھا جائے کہ اپنی ذمہ داری، دین کی ذمہ داری کہاں تک کی. ویسے دین دنیا کوئی الگ بات نہیں ہے، دین دنیا میں رہ کر آپ کو دین پر پوری طریقے سے عمل کرنا ہے. ہم دین پر عمل کرنے سے کیا مراد سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھے نہیں پڑھے بیٹے عربی پڑھ لیے، ہو گیا، قرآن پڑھ لیا، ہاں ہمارا بچہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، عربی پڑھ لیتا، ختم ہو گیا اس کا دین کمپلیٹ. یہ دین کمپلیٹ نہیں ہے. دین وہ ہے جو آپ کو رولس اینڈ ریگولیشن سکھائے گئے، دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے گئے، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے گئے، کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کہنا کیا نہیں کرنا. اور کہاں بتائے گئے؟ وہ کوئی چائنیز میں جاپانیز میں نہیں بتائے گئے، آپ کو بتایا گیا قرآن میں، عربک میں. اور آپ کے پاس سبحان اللہ، آپ اردو اسپیکرز ہیں، سبحان اللہ، اردو کے کئی الفاظ ہیں جو ہمیں عربی میں ملتے ہیں. کیا کرنا ہے ہمیں؟ کرنا بس اتنا ہی ہے، ہمیں ترجمے سے قرآن پڑھنا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کو معلوم کرنا ہے، اور خود بھی امپلیمنٹ کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے. بس اتنی سی ہماری زندگی ہے. اس میں بھی اگر ہم لیکنگ کرتے ہیں، دوسرے تمام چیزیں، زندگی گزارنے کے طریقے رہنے دو، یا پھر شریعت پر چلنے کے جتنے اعمال ہیں وہ پورے آپ کو یعنی آرام سے مل جائیں گے قرآن حدیث میں. اب باقی جو کام ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے فلاں کام ہے یہ کام سے فارغ ہوں گی میں تب وہ کروں گی، نہیں. ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے یہ کاموں کو نمٹاتے ہوئے ہماری اپنی زندگی سے جو جڑے کام ہیں وہ کام کو تکمیل کرتے ہوئے یہ کام ہمیں کرنا ہے. اس کے لیے کوئی الگ سے ہمیں ایسا نہیں کہ مطلب دوسری زندگی ملے گی پھر سے عمل کرنے کے لیے، دوسرا وقت ملے گا، ایسا نہیں ہے. انہی اوقات میں سے ہمیں وقت نکالنا ہے اور برابر اللہ تعالیٰ کے دین کی پابندی کرنی ہے، دیکھنی ہے. قرآن ہے، یہ قرآن بار بار پڑھے جانے والی کتاب، بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہمیں پڑھنا ہے اور ہمیں عمل کرنا ہے. ایسے نہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اکثر ہمارے رمضان کے مسلمان رہتے نا، رمضان کے مسلمان جو کیا کرتے ہیں، رمضان میں ہی پڑھتے ہیں، اس کے بعد خلاص ہو گیا، اب پھر رمضان میں ہی کھلے گی تفسیر ترجمہ، اور جب کیا پڑھا تھا رمضان میں کچھ بھی یاد نہیں ہے، آگے امپلیمنٹ ہوا نہیں ہوا کچھ نہیں پتا. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ مذاق دین کے ساتھ، ایسا مذاق کرنا چھوڑ دیں دین کے ساتھ. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو وعید بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کیا، رسولوں کے ساتھ مذاق کیا، تو اس عذاب نے انہیں آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. تو ہمیں یہ دیکھ کر خوف کھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی مذاق والی زندگی سے محفوظ رکھ لے، ایسے مذاق والے حرکات سے اللہ ہمیں محفوظ رکھ لے تاکہ ہم جنت الفردوس کے مستحق بنے. اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں. اللہم آمین یا ربی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.